السلام علیکم ناظرین ایگریکلچر انفارمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم کپاس کے حوالے سے آپ سے کچھ بات چیت کریں گے کہ بدلتے موسمی حالات میں کپاس کی کاشت کیسے کی جائے۔ ملکی معیشت میں کپاس کی فصل کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستانی کپاس اور اسے تیار کردہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات اپنی عمدہ کوالٹی کی بدولت ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ کپاس کا پودا بڑھوتری اور پھل لگنے کے دوران موسمی تغیرات کے تناظر میں نازک اور حساس ثابت ہوا۔ پاکستان میں سکڑتے ہوئے آبی وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ موسمی تغیرات کی وجہ سے ملک میں بارشوں کا وقت اور انداز بدل رہا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں گرمی کے دورانیے میں اضافہ، جبکہ آبی ذخائر میں کمی اور بارشی نظام تبدیل ہو رہا ہے۔ پاکستان کے زرعی سائنسدانوں کو بدلتے ہوئے موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر جامع حکمت عملی کی تیاری کے لیے کپاس کی کاشت کے لیے تحقیقی سرگرمیوں کو تیز کرنا ہوگا۔ زرعی ماہرین اور کاشتکاروں کو ان بدلتے موسمی حالات میں کپاس کی بہتر دیکھ بھال کے لیے مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی تاکہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے زرعی ماہرین نے کپاس کی ایسی اقسام وضع کر لی ہیں جو زیادہ درجہ حرارت اور خشک سالی میں بھی بھرپور پیداوار دیتی ہیں اور موسمی تبدیلیوں کا بہتر انداز میں مقابلہ بھی کر سکتی ہیں۔ مثلا کپاس کی بیٹی قسم FH326 پنجاب سیڈ کونسل سے عام کاشت کے لیے منظور ہوئی ہے، جو کہ زیادہ گرمی اور کم پانی کے باوجود بھی بھرپور پیداوار دیتی ہے۔ اسی طرح بدلتے ہوئے موسمی حالات میں آبپاشی کے جدید طریقوں کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے، جن کے ذریعے پانی کی بچت اور کم پانی سے زیادہ پیداوار کا حصول ممکن ہو رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کو چند تجاویز پیش کرتے ہیں جن پر عمل کر کے کپاس کی زیادہ پیداوار اور موسمی حالات کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کپاس کی کاشت سے قبل جیننگ ویسٹ ختم کر دیا جائے، کیونکہ کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے آف سیزن مینجمنٹ فارمولہ کے تحت جیننگ ویسٹ مؤثر انداز میں تلف کرنے سے کپاس کی آنے والی فصل کو سفید مکھی اور گلابی سنڈی کے حملے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ کپاس کی گلابی سنڈی ننھے شگوفوں اور ڈوڈیوں پر حملہ آور ہو کر پھول کے نر اور مادہ حصوں کو کھا جاتی ہے۔ گلابی سنڈی کے حملے سے متاثرہ ٹینڈے بمشکل کھلتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی روئی کا ریشہ کمزور اور بادرنگ ہو جاتا ہے۔ حالیہ سالوں کے دوران گرمی کی شدت اور دورانیے میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بعض اوقات اپریل مئی میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، جس سے کپاس کے پودے کی بڑھوتری بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور زیادہ درجہ حرارت کپاس میں پھول گڈی گرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شدید حرارتی لہر ہیٹ ویو کی وقوع پذیری موسمی تغیرات کا ایک اہم پہلو ہے۔ ایسی صورت میں شدید گرمی کی وجہ سے ڈریل سے کاشتہ کپاس کی فصل اگاؤ کے دوران لو لگنے سے کافی متاثر ہوتی ہے۔ شدید گرمی اور لو سے بچنے کے لیے زمین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دوہری رونی کرنے کے بعد کپاس کاشت کی جائے تو نہ صرف کپاس کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے بلکہ لو کی وجہ سے پودوں کے مرنے کی شرح بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ موسمی تغیرات کے تناظر میں پودوں کو گرمی سے بچانے کے لیے کپاس کو پٹڑیوں پر کاشت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ اس طریقہ کاشت میں بجائی کے وقت ہی آبپاشی کر دی جاتی ہے، جس سے فصل کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے اور پودوں کے مرنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس طریقہ کاشت میں بیج اور پانی کی بچت کے علاوہ گھنی فصل کی شدرائی کر کے پودوں کی مطلوبہ تعداد اور فاصلہ حسب منشا برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ نرم زمین میں آکسیجن کی موجودگی کی وجہ سے خوراک اور پانی حاصل کرنے میں جڑوں کی کارکردگی طویل عرصے تک بہتر رہتی ہے۔ جڑیں کھالی کے اندر سے حسب ضرورت پانی حاصل کرتی ہیں،
جس سے کپاس کا معیار بہتر اور مجموعی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پٹڑیوں پر کاشتہ فصل میں زرعرساں کیڑوں، بیماریوں اور جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے سپرے کا عمل آسانی سے سر انجام دیا جا سکتا ہے، جبکہ بارش سے 90% تک کرونڈ کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بدلتے ہوئے موسمی حالات میں درجہ حرارت بڑھنے، بارشیں کم ہونے اور حبس کی وجہ سے پھول گڈی زیادہ تعداد میں گر جاتی ہے۔ مزید برآں ٹینڈے کا سائز اور ٹینڈا بننے کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں پودوں کا باہمی فاصلہ زیادہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ پودوں کی تعداد کے تعین کے وقت پودوں کی ساخت اور کپاس کی قسم کا ملحوظ خاطر رکھا جائے، لہٰذا ان حالات میں کپاس کی کم دورانیہ اور گرمی برداشت کرنے والی اقسام کاشت کی جائیں۔ پودوں پر پھول گڈی لگنے سے پہلے جڑی بوٹیوں کی تلفی سے کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اڑسٹ، ڈیلا، تاندلا بوٹی، کھبل، سوانکی، چبڑ اور برو کپاس کی اہم جڑی بوٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نئی جڑی بوٹیاں بھی مارز وجود میں آ رہی ہیں، جن میں گاجر بوٹی اور بھمولا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تو ان سب جڑی بوٹیوں کے مقابلے کے لیے بہتر زرعی آبپاشی کرنی چاہیے اور نئی کیمسٹری کی حامل زہریں سپرے کرنی چاہیے۔ ناموافق موسمی حالات سے بچنے کے لیے ایک وقت میں کپاس کی ایک سے زیادہ اقسام کاشت کرنی چاہیے، یعنی کپاس کی بیٹی اقسام کی کاشت کے علاوہ 10% رقبہ پر نان بیٹی اقسام بھی کاشت کی جائیں، تاکہ ناموافق موسمی حالات میں کسی بھی اقسام کا چناؤ کرتے وقت کم دورانیہ اور کم پانی میں بہتر پیداوار دینے والی اقسام کا چناؤ علاقے کی مناسبت سے کریں۔ شرح بیج 6 سے 10 کلو گرام فی ایکڑ کھیلیوں پر کاشت کی صورت میں 2 سے 3 بیج فی چوپا، جبکہ ڈریل سے کاشت کی صورت میں 8 سے 12 کلو گرام بور اترا ہوا بیج فی ایکڑ استعمال کریں، تاکہ بہتر اور منافع بخش پیداوار کے لیے پودوں کی فی ایکڑ مطلوبہ تعداد حاصل ہو سکے۔ بیج کو کاشت سے پہلے محکمہ زراعت کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے سفارش کردہ پھوند کش زہر لگائیں، جس سے فصل ابتدا میں 1 ماہ تک رس چوسنے والے زرعرساں کیڑوں، خاص طور پر سفید مکھی کے حملے سے محفوظ رہتی ہے۔ علاوہ ازیں پودے صحت مند رہتے ہیں اور پودوں میں نامناسب موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں پودوں کا آپس میں درمیانی فاصلہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ فاصلہ شدرائی کے ذریعے ضرورت سے زیادہ پودوں کو نکال کر ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ شدرائی کا عمل بوائی کے بعد 20 سے 25 دن کے دوران یا پہلے پانی سے پہلے خشک گوڈی کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ کپاس کے مرکزی علاقے میں 1 ایکڑ میں پودوں کی تعداد 23,000 سے 35,000 ہونی چاہیے، جبکہ پودے سے پودے کا فاصلہ 6 سے 9 انچ رکھا جائے۔ دنیا میں نامیاتی طریقہ کاشت سے پیدا کی گئی کپاس کی طلب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ملتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر نامیاتی کپاس کا 2/3 حصہ انڈیا پیدا کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طریقہ کاشت کو ترویج دینے کی ضرورت ہے، تاکہ موسمی تغیرات کے اثرات کو کم کرنے کے علاوہ منافع بخش کاشت کو ممکن بنایا جا سکے۔ موسمی تغیرات میں کپاس کی مناسب دیکھ بھال اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں فوری فیصلہ سازی اور پھر اس پر عمل درآمد بہت اہم ہے۔ کھادوں کا چناؤ، مقدار، وقت استعمال، آبپاشی کا وقت اور مقدار، پانی اور کھادوں کے ضیاع کو روکنا اور زرعرساں کیڑوں سے بچاؤ جیسے بروقت اقدامات کرنے سے ناموافق موسمی حالات کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اسی طرح کپاس کے وقت کاشت میں رد و بدل سے بھی اس ضمن میں مدد لی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو حضرات نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔